کیسے ماں مقدر اللہ سے لڑکے چھین کے لاتی. ہاں میں ابھی ایک بات سوچ رہا تھا، ایک اتنا مشکل سفر طے کرتا ہوا انسان جس میں رشتے، اب 95 ماں کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہونا اور ہجرت کر کے لاہور آ جانا، وہ ایک جدائی اور ایک اسٹرگل، بہن بھائی والد، ایک لمبی محنت کے بعد یہ ہم لوگ اتنے آرام سے لوگوں پہ ایف آئی آر کیسے کاٹ دیتے ہیں تنقید کرتے وقت. یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ ہمیں اگر ہم نے کوئی چیز سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی اور لوگ وہاں پر اپنی مرضی کے فتوے لگانے شروع کر دیتے بغیر جانے، بغیر کسی کی زندگی کو پہچانے ہوئے. یہ کیا رویہ آ گیا ہمارا؟ یہی بات بڑی تنگ کرتی ہے. میں اس بات پہ نا، ہو سکتا کوئی اور بندہ اس بات کا بیڑا اٹھائے نہ اٹھائے، میں جہاں بھی جاتا ہوں میں یہ بات ضرور کوشش کرتا ہوں کرنے کی کہ آپ کے پاس حق نہیں ہے انگلی اٹھانے کا کسی کے کردار پہ. میں اپنا ہی کردار بہتر کر لوں تو مجھے نہیں لگتا کہ میں کر پاؤں گا. میں کسی کا کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں؟ میں لوگوں کے گناہ دیکھ رہا ہوں، میں اپنے ہی دیکھ لوں، مجھے نہیں لگتا میں سارے دیکھ پاؤں گا. دوسروں کو میں کیسے کر پاؤں گا؟ ہم کیوں اتنے زیادہ سخت ہوتے جا رہے ہیں دوسروں کے معاملے میں؟ کیوں جج ہوتے جا رہے ہیں؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہم اس کمنٹ والی دیوار کے اوپر کچھ ایسا لکھ دیں جس کا کہیں جا کے جواب دینا پڑے؟ کوئی گندا ہے تو وہ اللہ کا بندہ ہے، ایسا بھی ہے. کوئی غلط کر رہا ہے، جواب اس نے رب کو دینا ہے، حساب اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. بالکل ایسے دلوں کے حال وہ جانتا ہے، دلوں کے حال وہ جانتا ہے. پیدا اس نے کیا ہے، زبان، ناک، کان، مطلب ہر چیز اس نے دی ہے. مالک وہ ہے، حق وہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کے ناک کان کے اوپر تنقید کرنے والا کون ہوں؟ میں کون کہنے والا ہوں کہ بھئی آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں، میں اگر کسی کا بھلا کرنا چاہتا ہوں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھلائی کا کام ہے، یہ برائی کا کام. جو فلاح چاہتے ہیں وہ ادھر آ جائیں، جو نہیں چاہتے وہ اللہ ان کو ہدایت دے. بالکل ایسے ان کے لیے دعا ہے. کسی نبی پیغمبر نے کوئی گالی نہیں دی، کسی نبی پیغمبر نے کسی کو مارا نہیں، کسی عالم نے کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارے، کبھی انگلی اٹھا کے تہمتیں نہیں لگائیں. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روایت میں ہے کہ ایک گانا گانے والی گئی ہے سرکار کے پاس، تو جا کے کہا کہ محمد لوگ میری ادائیں نہیں دیکھتے، بوڑھی ہو گئی ہوں، پہلے طرح گانا نہیں گایا جاتا، حالات بہت خراب ہیں، میری مدد کرو. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ پڑھتی ہو؟ کہتی نہیں. سرکار مسکرائے اور کہتے اپنے رشتہ داروں کو اس کی مدد کرو، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ سارے گواہ ہیں نا کہ میں نے اپنے خاندان سے اس کی مدد کروائی ہے. اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اس کے بعد کیا رہ گیا؟ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے جو سرکار کو ہنسایا کرتے تھے. بالکل ایسے جو ہنسایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو سرکار اس کی باتیں سن کے ہنستے بھی تھے، مطلب ضرورت تھی اس بات، مسکراتے تھے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، ہمارے نبی ہیں، مطلب آخری نبی ہیں جن کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہے، جن کے بغیر ہماری زندگیاں مکمل نہیں ہیں، جن کے اوپر ہماری جان، مال، اولاد سب کچھ قربان، جن کے لیے یہ ساری کائنات بنی ہے. اب ان کی جو مطلب زندگی مبارک ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے. بالکل ایسے. اب اگر ہم کہیں جی کہ انہوں نے ایسے کیا تھا، کیا ہم ویسا کر سکتے ہیں جیسا انہوں نے کیا تھا؟ ہماری کسی کی مطلب اتنی اوقات ہے کہ ہم تو ٹوٹا پھوٹا بھی مطلب وہ بھی کر لیں تو بڑی، وہ بھی کر لیں. بہت بندہ کہے جی میں نے یہ باتیں کی ہے کہ وہ بھی اس کے اندر کوئی خوف ہوگا ایسے ہی کہ پتہ نہیں مانا جائے گا کبھی نہیں مانا جائے گا. بالکل ایسے. تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. بالکل ایسے. تو ان کا ہنسنا جو تھا وہ انہوں نے اپنے مطابق ہنسنا تھا، وہ ہماری طرح نہیں ہنس سکتے، نہ انہوں نے ہماری طرح ہنسنا تھا. ٹھیک ہے، جتنا ہم روتے ہیں
وہ اس سے کہیں زیادہ روتے تھے، اور ان کے رونے میں اور ہمارے رونے میں فرق ہے، فرق ہے، اس کی انٹینسٹی میں فرق. ہم اپنے لیے روتے ہیں، ہاں وہ ہمارے لیے روتے تھے، ہمارے لیے روتے تھے. جبکہ ان کو تو پتا ہے کہ میں کون ہوں، ان کو تو پتا تھا کہ میں کون ہوں، میں کون. ان کو پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، ریلیکس. ہاں، اس کے باوجود اس کے باوجود نہیں تھا. فکر تھی آنے والوں کی. آنے والوں کی. اب ایک نبی کا امتی یہ بات کہے کہ آپ نے نہیں بخشے جانا جی، تسی کافر ہو، تے انج نے، یہ تے فلان ہے، یہ تے ٹمکان ہے، فتوے لگائیں، فیصلے دیں، پھر آپ کیسے امتی رہ گئے؟ آپ نے بنیادی چیز ہی ختم کر آپ نے بنیادی چیز ہی ختم کر دی. رنگ، نسل، یہ وہ ہر چیز تو وہ انہوں نے ختم کر دی. آپ اسی کے خلاف بول رہے ہو. آپ کہہ رہے جی ان لوگوں نے تو یہ کیا اور فلاں کیا اور ڈمکان کیا. میں یہ بات مانتا ہوں کہ جو ہم لوگ کام کرتے ہیں، مطلب یہ دعا مانگ کے کام کرنے والا ہے ہی نہیں، توبہ کر کے کرنے والا ہے، معافی مانگ کے کرنے والا ہے. میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یا تو میرا کام بدل دے یا پھر اس کا حساب نہ لینا. اس کے علاوہ تو کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی. میرے اختیار میں تو کچھ نہیں. میرے اختیار میں اتنا کہ میں ایک ٹانگ اٹھا سکتا ہوں، دوسری نہیں اٹھا سکتا. بالکل ایسی ہے، اتنا ہی اختیار ہے. بالکل ایسی ہے. مطلب میں ایک ٹانگ اٹھا لوں، دوسری بھی اٹھا لوں، ہوا میں ہو سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا. نہیں، میرا اختیار ہی نہیں ہے. مولک ہونا ہماری طاقت ہی نہیں. یہ اس کے ہاتھ میں ہے. وہ کسی سے چاہے تو کروا دے، کسی کو اتنی طاقت دے دے، لیکن اس کے بعد بھی پھر بھی کچھ نہیں. پھر بھی کچھ نہیں. تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ یار لکھنے سے پہلے تھوڑا سا اپنے اندر کے بدماش کو مار لیا کرو. اصل میں یہ بدماشی ہوتی ہے، میرا کسی نے کی بگاڑ لینا. ایک طاقت ملی نا آپ کو کمنٹ کرنے کی. وہ طاقت آپ نے بدماش بھی ہوتا ہے ہاں بالکل. کہ جس محلے میں رہ رہا، خاندان میں رہنا، ادھر تھوڑا سا کنٹ ہوتا ہے. کوئی میرا باپ امیر ہے جی، میرا باپ کوئی ایس ایچ او ہے جی، میرا باپ جی ایس پی ہے جی، کوئی ڈی ایس پی کا بچہ جی، یا کوئی ڈی سی کا بچہ یا کوئی کسی کا بچہ. طاقت کا بھی نشہ ہے. ایک بندہ کہیں میں تو ادھر بیٹھا ہوں چھپ کے، میرا کسی نے کیا کر لینا، لکھ دو جو لکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو لکھ دیا، سارا کچھ کر دیا.